السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، خیریت سے ہوں گے اور ان پھولوں کی طرح مہک رہے ہوں گے، فریش ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے۔ تو کل ہمارا ٹاپک تھا کہ بیماریوں کی وجہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارا سب سے بڑا ڈاکٹر ہمارا کچن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، یہ آپ کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ایکسرسائزز کرنی ہیں۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو بیماریاں ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے اور ذہنی تناؤ ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ جی، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ میرے پاس جتنی بھی خواتین آتی ہیں جو ان کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ گھریلو ماحول کا ریزن ہوتا ہے۔ ذہنی تناؤ کی میں بات کر رہی ہوں۔ ذہنی تناؤ جو ہے وہ زیادہ تر صرف اور صرف گھریلو ماحول ہوتا ہے۔ اس میں بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ، ان کی جو ہے پرسنٹیج جو ہے کچھ کم ہوتی ہے۔ گھریلو ماحول کو خوشگوار رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سی خواتین ہیں جو مطلب ان کو باقاعدہ ان کو فٹس پڑتا ہے نا، جب ان سے ڈیٹیل لی جاتی ہے تو آپ یقین کریں کہ ان کا گھریلو ماحول جو ہے وہ بالکل 100% ان خواتین کی میں بات کر رہی ہوں جن سے میں نے پوچھا ہے اور جن کو میں نے دیکھا ہے، تو ان کا گھریلو ماحول بہت زیادہ مطلب ڈپریسنگ ہوتا ہے، اور لیڈیز جو ہیں وہ بہت زیادہ، ایک تو کام ان سے بہت زیادہ لیا جاتا ہے لیڈیز سے، اور اس کے علاوہ جو ہے گھریلو ناچاکیاں یہ بھی بہت انوالو ہوتی ہیں، جن کو ہم 100% کہتے ہیں کہ بھائی یہ ڈپریشن میں مبتلا ہے، یہ انزائٹی میں مبتلا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہاں ضرور ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، ایک چیز مسلسل جب چل رہی ہوتی ہے تو انسان کو بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، پھر وہ بلڈ پریشر کا بھی شکار ہو جاتی ہیں، شوگر بھی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو بلڈ پریشر اور شوگر کے علاوہ اس کے جو ہمارے کھانے پینے کی ہیبٹس ہیں، ایک وجہ جو ہے وہ ذہنی تناؤ ہے۔ تو ذہنی تناؤ سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے گھر کے ماحول کا خیال رکھنا ہوگا، ہمیں اپنا ارد گرد دیکھنا ہوگا کہ کسی کو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو آپ دیکھیں، جانچیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اس کو کیوں ذہنی تناؤ ہے اتنا، کیوں اس کو اس قدر اس کو اچھا میں ایک اور بات بتاؤں کہ یہاں پہ جو ہے، میں اسپیشلی گاؤں کی بات کروں گی، کہ جب ان کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو کوئی جنات کا اثر ہو گیا، ان پہ کوئی سایہ آ گیا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ جنات کا سایہ ہے، اور یہ اس جگہ پہ گئی تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، وہاں پہ گئی تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف گھریلو ماحول ہوتا ہے۔ تو
میں ان لوگوں سے جن کے گھر میں ایسے مسئلے مسائل ہیں، تو ان سے میری یہی ایک درخواست ہے کہ وہ برائے مہربانی اپنا گھریلو ماحول سدھاریں، اور بہت سے مسئلوں سے وہ لوگ بچ جائیں گے، بہت سے مسئلوں سے وہ بچ جائیں گے۔ اپنے گھریلو خواتین کا خیال کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال کریں، ان سے اتنا کام نہ لیں۔ اچھا، دیہات میں جو ہے ایسا ہے کہ خواتین بہت زیادہ کام کرتی ہیں، بہت کام کرتی ہیں بنسبت کے مرد حضرات کے۔ ان سے اتنا کام لیا جاتا ہے کہ وہ بیچاری ذہنی تناؤ کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسے ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ صرف سمجھنے کی بات ہے۔ اور برائے مہربانی خواتین کا خیال کیا کریں، اور ان کی صحت کا، ان کے کھانے، کیونکہ وہ تو آپ کی ایک نسل کو پرورش دے رہی ہیں، تو ان کا خیال کرنا تو آپ کا اولین فرض ہے۔ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کا خیال کریں۔ تو ایسے میرے پاس بہت سے کیسز آئے ہیں جو ایسے مسئلے تھے، تو میں نے کہا میں آپ سے یہ بات شیئر کروں کہ ہر بات جو ہوتی ہے اس کے پیچھے دیکھیں کہ کیا ہے۔ اگر کسی کو انزائٹی ڈپریشن ہو رہا ہے اور بار بار ایک فٹس پڑ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو پہ کوئی سایہ ہے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اس کا خیال کر کے دیکھیں، اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھیں، اس کو آپ تھوڑا ریسٹ دیں، اس کو خوش رکھیں، اس کی چاہت دیکھیں وہ کیا چاہ رہی ہے یا چاہ رہا ہے۔ ایسا بھی پاسبل ہے کہ کسی مرد کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ میں صرف خواتین کی بات کروں، مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن بہت کم۔ یہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ ان کے ساتھ بہت کم ہوتا ہے ایسا، لیکن خواتین کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو براہ مہربانی آپ خواتین کا بھی خیال کریں۔ اور اس کے بعد اب میں آتی ہوں جو بلڈ پریشر اور شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں اور ان کو انزائٹی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ ہر بیماری، کل بھی میں نے کہا کہ ہر بیماری کے بعد ہوتی انزائٹی بیماری کے بعد، کیونکہ انسان کو بہت عجیب و غریب وہم پالنا انسان شروع کرتا ہے۔ کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ یہ اس کا کوئی علاج نہیں، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ دنیا میں ہر چیز کا علاج موجود ہے، لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ پہ بہت توجہ دیں۔ اچھا، نمک ہمارے ساتھ، میں نے کل نمک کے لیے آپ کو منع کیا کہ نمک زیادہ استعمال نہ کریں۔ نمک جو ہے وہ بلڈ پریشر ہو یا شوگر ہو، دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ دیکھیں، جب شوگر ہوتی ہے تو شوگر جو انسان کی وینز ہوتی ہیں نا، تو وہ بہت زیادہ شرنک ہو جاتی ہے، مطلب ٹائٹ ہو جاتی ہیں، ان کا پتلی ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو ان کی ٹانگوں میں بہت درد ہوتا ہے اور پنڈلیوں میں بہت درد ہوتا ہے، تو ان کے بلڈ کی سرکولیشن صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر سیریس حد تک چلی جائیں باتیں، تو ان کے پاؤں اکثر زخمی آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ ان کا بالکل سن ہو جاتے ہیں پاؤں۔ جب پاؤں سن ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ٹانگیں بھی ان کی تھوڑی کمزور پڑ جاتی ہیں، کیونکہ بلڈ سرکولیشن صحیح نہیں ہوتی۔ اور نمک کا کیا کام؟ اچھا، شوگر والے کہتے ہیں شاید ہمیں صرف شوگر ہی کم کھانی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو نمک بھی نہیں لینا، نمک بھی آپ کو بہت کم استعمال کرنا، کیونکہ نمک سے شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟
تو بلڈ پریشر میں بھی یہ سیم مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم نمک استعمال کرتے ہیں تو ہماری شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں اور بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے آپ کو یہ ڈیٹیل بتا رہی ہوں کہ یہ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تو اس وقت تک آپ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے۔ دیکھیں کہ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے کسی کے ڈاکٹر کا ہونا ضروری نہیں کہ وہ کوئی ڈگری لے۔ اپنی صحت کے لیے انسان کو نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ تو نمک کا استعمال بالکل کم، دیکھیے تلی تلی چیزیں بالکل نہیں، یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی۔ اور اس کے علاوہ میٹھا تو ویسے بھی صحیح نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہے انزائٹی کی بات، ڈپریشن کی بات، یہ سب چیزیں انسان کو انزائٹی اور ڈپریشن دیتی ہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے ایکسرسائز۔ دیکھیں اپنا آکسیجن لیول بہت اچھا رکھیں۔ آکسیجن لیول کیسے صحیح رہے گا؟ جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے، لمبی سانسیں نہیں لیں گے۔ آج کل کے گھر اتنے تنگ تنگ ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ بالکل اس کے ساتھ وہ دروازے بھی بند کیے ہوتے ہیں، تو یہ بہت کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا آکسیجن لیول بھی اچھا رکھیں اور باہر نکلیں، کوئی بھی ہو جگہ ہو، باہر اپنی چھت ہو، باہر اور جگہ نہیں ہے، باہر نکل جائیں، تھوڑی دیر کسی روڈ پہ نکل جائیں، لمبے لمبے سانس لیں، آکسیجن لیول اپنا ٹھیک کریں۔ سر میں درد ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، سر میں درد اس لیے ہوتا ہے کہ آکسیجن لیول ڈاؤن ہوتا ہے۔ آپ اپنا آکسیجن لیول صحیح کریں، تھوڑی سی ایکسرسائزز کریں، اپنے سانسوں کی ایکسرسائزز کریں۔ آج کل شہروں میں تو ویسے بھی پولوشن اتنا زیادہ ہے، اور آکسیجن اگر آپ نے گھر میں بھی بند کی ہوئی ہے، پردے دیے ہوئے ہیں، دروازے بند کیے ہوئے ہیں، تو یہ تو بڑی غلط بات ہے، یہ تو صحیح بات نہیں۔ تو اس لیے اپنا آکسیجن لیول آپ نے صحیح کرنا ہے، اور ہر وقت یہ دوائیوں کھانے سے بہتر ہے کہ آپ سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کسی آفس میں بیٹھے ہیں، سر میں درد ہے، تو آپ نے گولیاں کھا لی نہیں، آپ جائیں باہر، ذرا نکلیں اور لمبی لمبی سانسیں لیں، کسی باغ میں جا کے، کہیں باہر جا کے، تو آپ کو یہ ٹیبلٹ لینا نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کریں گے تو آپ یقیناً بہت صحت مند زندگی گزاریں گے، ادروائز تو پھر یہ مسئلے مسائل چلتے ہی رہیں گے۔ محنت کریں، کام کریں، محنت کریں، کام کریں، بے شک کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پیسہ جو ہے نا وہ زندگی کی ایک ضرورت ہے، زندگی نہیں ہے۔ میں دیکھتی ہوں لوگ جو ہے وہ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں اور یہ سوچتے بھی نہیں کہ بھئی پیسہ جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، ضرورت ہے، مگر زندگی نہیں ہے۔ پیسے کے بغیر تو کچھ چل جائیں گے، مگر سانسوں کے بغیر، زندگی کے بغیر تو کچھ نہیں۔ اپنی زندگی کا خیال کریں، کام بھی ایک لمٹ تک کریں۔ یہ بھی چیز انسان کو ڈپریشن دیتی ہے، بہت زیادہ کام کا پریشر بھی صحیح نہیں، بہت زیادہ کام کا پریشر ہوگا بھی آپ کو انزائٹی ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کچھ دیر کام کریں، پھر آپ نکل جائیں، کسی باہر جگہ نکل جائیں اور لمبی سانسیں لیں، اور ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اور کام وہ کریں جس میں آپ کو خوشی ہو، وہ کام نہ کریں جو آپ کو پریشان کرے اور آپ کو پسند بھی نہ ہو۔ ہمیشہ انسان اس چیز میں کامیاب ہوتا ہے جس میں انسان کو خوشی ہو اور جس میں شوق شامل ہو۔ جس کام میں شوق ہوگا اس میں آپ ترقی بھی کریں گے، خوش بھی رہیں گے، پھر آپ جتنی دیر بھی کریں گے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آپ کی پسند کا کام ہوگا۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی، تو ایک لمٹ تک کام کریں۔
लिमिट से ज़्यादा खुद पे प्रेशर ना डालें। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का, अपने इर्द गिर्द अपने लोगों का, अपनी ख़वातीन का स्पेशली, और अपने आप का भी यकीनन, ख़ुद का भी। अपना माहौल बहुत खुशगवार रखें। इसी में अगर आपका माहौल खुशगवार होगा तो पूरे घर में खुशियाँ बिखरती हुई नज़र आएंगी, और अगर आपका माहौल खुशगवार नहीं होगा तो कुछ भी हो आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आपका माहौल ही ख़राब है। आपके माहौल में ही खुशी नहीं तो फिर आप कैसे खुश रह सकते हैं। अगर आपकी ख़वातीन खुश हैं, आपके बच्चे भी खुश होंगे, आपके बच्चे खुश हैं तो आप भी खुश हैं। बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।